السلام علیکم عزیز طالبات۔ طالب سوئم، آپ جانتے ہیں کہ ہم سورہ نور کے حوالے سے ٹاپکس جو ہیں ان کا مطالعہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارے ٹاپکس جو ہیں، دو ٹاپکس ہیں، ایک حکومت الہیہ کا قیام اور اس کے بعد حسن معاشرت۔ تو سب سے پہلے حکومت الہیہ کا قیام یعنی خلافت جو ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکومت الہیہ کے لیے اسلام میں خلافت کی ٹرم جو ہے استعمال ہوتی ہے۔ خلافت کیا ہے، اس کی وضاحت دیکھتے ہیں کہ خلافت جو ہے ان معنوں میں کسی حکومت اور اختیار کا نام نہیں، جن معنوں میں عام طور پر دنیوی مملکتوں کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں ایک تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ عام دنیاوی مملکتوں سے بالکل جداگانہ حکومت کا نام جو ہے وہ خلافت ہے، حکومت الہیہ ہے۔ یہ جاہ و جلال اور دوسروں پر اپنی ہیبت قائم کرنا، مملکتوں کے خزانوں پر قبضہ جما کر انہیں اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق استعمال میں لانا یا اپنی مرضی کے مطابق قوانین تیار کرنا نہیں، بلکہ خلافت جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے، یہ نیابت ہے۔ خلیفہ کے معنی ہے نائب کے، اور نائب کون ہوتا ہے؟ جو اپنے مالک کے اختیارات کو اس کی مرضی کے مطابق جو ہے استعمال کرتا ہے۔ امانت، مواخذہ اور احتساب اور لوگوں کی خدمت کا نام ہے خلافت۔ یہاں لوگوں پر غلبہ پانے اور انہیں اپنے حکم کے مطابق چلانے کی بجائے ان کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا اور اپنے آپ کو لوگوں کا خادم سمجھنا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ قوانین کو اس کی زمین پر نافذ کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہی کو تمام اختیارات کا سرچشمہ منبع جو ہے سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا جو ہے وہ خلافت ہے، حکومت الہیہ ہے۔ اصل میں حکومت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ان الحکم الا للہ، بادشاہت یا حکومت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے جو خلیفہ ہے، انسان، نائب جو ہے، وہ اس کی مرضی کے ہی مطابق اس کے اختیارات کا استعمال دنیا میں کرے گا اور اس کی مخلوق کی خدمت کرے گا، اس کے قوانین کا نفاذ کرے گا۔ کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گا جو اسلام، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متصادم ہو۔ پھر یہ کہ خلیفہ جو ہے وہ عوام کا خادم ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ عوام کا خادم ہے۔ حکمران اپنے عوام پر چرواہا، گویا جس طرح چرواہے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریوڑ کی حفاظت کرے، اس میں بھی ایک جانور غائب ہو تو اس کا مالک اس سے باز پرس کرے گا۔ تو حفاظت کے ساتھ ساتھ چرواہا اپنے ریوڑ کو کھلانے پلانے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومنوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا گیا اور اس نے اس کام کے کرنے میں اپنی صلاحیتیں صرف نہ کی تو خدا کی قسم وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو ذر، حکومت ایک امانت ہے، قیامت کے دن یہ حسرت و ندامت کا باعث ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے اس کو حق کے ساتھ قبول کیا۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو لوگوں کے فیصلے کرنے پر مأمور کیا گیا، گویا کہ وہ کند چھڑی سے ذبح کر دیا گیا۔ کند چھڑی سے ذبح کر دیا گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس منصب کے تقاضے پورا کرنا بہت دشوار ہے اور اس کا انجام اتنا تکلیف دہ ہے جتنا کند چھڑی سے ذبح کیا جانا۔ اور پھر یہ کہ خلیفہ جو ہے امانت کا بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ خلافت ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ اس کا نائب ہوتا ہے جس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا دین اللہ کی دھرتی پر انسانیت کی فلاح کے لیے نافذ کرے۔ خلیفہ جو ہے وہ نفاذ اسلام کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے قوانین کا نفاذ کرنے کا ذمہ دار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو
نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ امانت اللہ کے دین کو زمین پر نافذ کرنے کی ذمہ داری ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ دین خالص اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ اسلامی ریاست کا مقصد جو ہے وہ قیام امن ہے۔ حکومت الہیہ کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں امن کو قائم کیا جائے۔ تو دین اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے، اور اس دنیا میں امن کے قیام کی راہ جو ہے وہ ہموار کرتا ہے۔ مدینہ طیبہ جا کر کفار کے ساتھ تصادم جاری رہا۔ مکہ میں کیا ہوا کہ مسلمان کفار کے دباؤ میں رہے، گویا مسلسل تناؤ، مشکلات اور قربانیوں کا دورہ قائم رہا۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کبھی ایسا وقت آئے گا کہ جب ہم ہتھیار اتار کر امن و سکون سے رہ سکیں گے؟ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا کہ اس نے فقر و فاقے کی جو ہے وہ شکایت کی۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے بدامنی کی بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ ایک اکیلی عورت اونٹ پر بیٹھ کر ہیرا سے چلے گی اور کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ ہے اسلامی ریاست کا مقصد۔ اور پھر یہ کہ خلافت کے ذریعے غلبہ دین کا خدائی وعدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا ہے کہ وہ زمین پر اپنی خلافت قائم کرنے والے کو دین کا غلبہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد بھی کیا تھا؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، کہ وہ ہر نظام اور ہر مذہب پر اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کر دے۔ اسلامی ریاست کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ اسلامی شریعت کا نفاذ ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں حکومت عطا کریں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور نیکی کا حکم دیں گے، اور برائی سے منع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا جو ہے وہ قرآن مجید میں سکھائی گئی کہ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہیں کہ اے میرے رب، تو مجھے داخل ہونے کی جگہ یعنی مدینہ میں صدق کے ساتھ، اور نکلنے کی جگہ یعنی مکہ سے سچائی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسی حکومت جو دین کے غلبے کے لیے ہو، اس کا وجود جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ پھر دور حاضر میں خلافت کی ضرورت و اہمیت کیا ہے کہ دیگر مذاہب جو ہیں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ اسلام کو جو ہے مسلسل نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ یہود و نصارہ، ہنود، تمام طاغوتی طاقتیں جو ہے دین اسلام کو نقصان پہنچانے پہ تلی ہوئی ہیں۔ تو اس موجودہ دور میں، اس فتنوں کے دور میں، خلافت الہیہ اور حکومت الہیہ کا نفاذ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے شریعت اسلامیہ کا نفاذ انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر اسلامی ریاست کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے، اور پھر یہ کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دین صرف اللہ کا ہو جائے، اور دنیا سے انتشار اور بد امنی کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آتے ہیں حسن معاشرت کی طرف۔ یہ سورہ نور کے حوالے سے سب سے آخری ٹاپک جو ہے حسن معاشرت۔ معاشرت کے کیا معنی ہیں؟ باہم مل جل کر زندگی گزارنا۔ کوئی بھی انسان جو ہے تنہا زندگی جو ہے وہ نہیں گزار سکتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا، ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنا ہی جو ہے وہ اس معاشرے کا سنگ بنیاد ہے۔ حسن معاشرت کے معنی ہے زندگی عمدہ اور بہترین حسن سلوک سے گزارنا، دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی گزارتے ہوئے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا، ایثار، رواداری، وفاداری، خلوص، خدمت، خیر خواہی اور نیکی کے کاموں میں تعاون، ایک دوسرے کے لیے حسن ظن رکھنا، اور اس طرح کی دیگر اعلیٰ اقدار پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا جو ہے وہ حسن معاشرت ہے۔
اس لیے اسلام نے عمومی طور پر قرآن مجید میں اور سورہ نور میں خصوصی طور پر حسن معاشرت کے اصول اور اس کے معیارات پر روشنی ڈالی ہے۔ قرآن جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی جو ہے وہ وضاحت فرماتا ہے، اور اسلام جو ہے صرف عبادت کا نام نہیں ہے۔ عبادت صرف مخصوص جو اللہ تعالیٰ نے طریقے مقرر کیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف ان کے ساتھ عبادت کا نام موقوف نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں دوسروں کی بھلائی اور نیکی کے ساتھ دوسروں کے کام آنا بھی عبادت کہلاتا ہے۔ گویا حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سر انجام دینا، پورا کرنا، وہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے اسلام نے جو ہے ایک معاشرے میں رہتے ہوئے تمام مسلمانوں کو اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا حکم دیا ہے، اور حسن معاشرت کے لیے کچھ اصول اور ضوابط جو ہے مقرر کیے ہیں کہ مسلمانوں کے نہ تو آپس میں اختلافات پیدا ہوں، نہ ان کا اتحاد جو ہے کمزور ہو، بلکہ یہ ایک ایسا مضبوط معاشرہ ہو جس میں ہر شخص جو ہے دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے، اور یہ آپس میں حسن ظن رکھیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، تو یہ معاشرہ جو ہے وہ اعلیٰ نمونہ جو ہے وہ پیش کرے گا دوسرے معاشروں کی نسبت۔ اس سلسلے میں قرآن مجید نے مندرجہ ذیل اقدامات کیے ہیں۔ نمبر 1، اسلام ان عوامل اور محرکات اور اسباب کا خاتمہ کرتا ہے جو حسن معاشرت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ نمبر 2، معاشرتی حسن قائم کرنے کے لیے اسے جاری و ساری رکھنے کا لائحہ عمل جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ وہ لائحہ عمل کیا ہے کہ حسن معاشرت اور احسان کی روش جو ہے وہ حسن معاشرت اور احسان کی روش کہ حسن معاشرت کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ معاشرے میں فتنے اور بدامنی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے کیا کیا جائے کہ احسان کی روش جو ہے وہ اختیار کی جائے۔ اور احسان کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اپنے فرائض سے آگے بڑھ کر ایثار، خیرخواہی، تعاون اور دوسرے کی ضروریات کا از خود احساس کیا جائے، اس کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے اس سے قطع نظر کہ اس کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں، اس کی مدد کی جائے۔ اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ جو ہے قطعی طور پر جو ہے وہ ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے کہ آپ اس پر اس کی مدد کر کے آپ اس پر کوئی جو ہے احسان کر رہے ہیں، گویا اس پر وہ احسان جو ہے بوجھ محسوس نہ ہو۔ یہ حسن معاشرت کا نمایاں اہم اصول ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل دیکھیں کہ انسانوں میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی پاک ہے۔ جب لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تو بہت سے صحابہ کرام جو تھے اپنی سادہ لوگی کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو گئے، اور ان میں سے ایک صحابی کا نام تھا مصطح بن اثاثہ، وہ بھی اس میں شامل تھے، تو آپ اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ تہمت لگائی تو آپ نے ان کی مدد کرنا بند کر دی، تو اس پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ وہ جو لوگ تم میں سے فضل والے ہیں وہ اولی القربہ، قرابہ داروں اور مساکین اور اللہ کی راہ میں مہاجرین کو مدد دینے سے ہاتھ نہ روکیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کریں، درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی امداد جو ہے بحال کر دی، اور یہی اصول جو ہے اسلامی معاشرے میں آج بھی لاگو ہوگا کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو آپ اس کی مدد کرنا جو ہے اس کو مت روکیں،
اور ہر حالت میں قطع نظر اس کے کہ اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، آپ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے لوگوں کی مدد ضرور کریں۔ پھر یہ کہ استئذان کا جو حکم دیا گیا اجازت مانگنا، تو یہ بھی حسن معاشرت کا اہم جو ہے وہ پہلو ہے۔ اسلام جو ہے انسان کی پرائیویسی کو متاثر نہیں کرنا چاہتا، اور پھر یہ گھر کے اندر جو ہے افراد خانہ جو ہیں وہ میں بھی وہ پردے کی حالت میں نہ ہوں، تو کسی کو بھی اندر جانے کی بغیر اجازت نہیں دی گئی۔ اس لیے استئذان جو ہے وہ اس کے اصول مقرر کیے گئے کہ کسی کے گھر جانے کا کیا طریقہ کار ہے، آپ کیسے اجازت لے کے ان کے گھر جا سکتے ہیں، اور 3 بار اگر اجازت نہ ملے تو پھر آپ واپس لوٹ جائیں۔ پھر یہ کہ میزبان کی طبیعت میں ناگواری کا پہلو، اگر ہم کسی کی مرضی اور خوشی کے بغیر جو ہے اس کے گھر آ دھمکیں اور وہ مجبوراً ہمارے ساتھ ملاقات تو کر لے لیکن وہ ناگوار جو ہے وہ محسوس کرے، تو اس صورت میں بھی اسلام حسن معاشرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل خانہ کی اجازت، ان کی رضامندی اور ان کی خوشی کے ساتھ جو ہے ان کے گھر میں داخل ہونے اور بیٹھنے کا یا بے تکلفی کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ استئذان کا بنیادی مقصد کیا ہے، گھریلو خواتین کی مصروفیات کا خیال رکھا جائے کہ وہ اندر جو ہے وہ کام کر رہی ہوں گی، میں بھی وہ گھر میں پردے کا اہتمام نہ کرتی ہوں، تو پھر اس صورت میں محتاط رویہ جو ہے اختیار کیا جائے تاکہ اندرون خانہ خواتین کی عزت و احترام کو مد نظر رکھا جائے۔ اجازت مانگنے کا طریقہ جو آپ پہلے جانتی ہیں کہ کیا اسلام نے مقرر کیا ہے کہ دروازے کے ایک طرف کھڑے ہو کر پہلے السلام علیکم کہا جائے، اس کے بعد اپنا نام اس انداز سے بیان کیا جائے کہ گھر والے آپ کو پہچان لیں، اور پھر یہ کہ تعارف جو ہے وہ پورا کروانا ضروری ہے۔ جیسے وہ حدیث مبارکہ میں آپ نے پڑھا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں داخل ہو سکتا ہوں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، اور یہ کہ پورا تعارف جو ہے السلام علیکم اور اپنا نام بتانے کا عمل 3 مرتبہ دہرایا جائے، اور اگر 3 مرتبہ دہرانے کے بعد بھی جواب نہ ملے تو پھر خوشگوانی کے ساتھ واپس چلا جائے۔ اور پھر اہل خانہ دل تنگ نہ کریں، کہ دوسری طرف یہ بھی اہل خانہ کو جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی مہمان کے آنے پر وہ جو ہے تنگی محسوس کریں، میں بھی وہ کسی مجبوری کی حالت میں آیا ہو کسی ضرورت کے تحت، تو مسلمان بھائی سمجھتے ہوئے اس کو بلایا جائے، اور پھر اس کی حسب جو ہے وہ استطاعت اس کی جو ہے اس کے ساتھ خیر سگالی کی اور محبت کے جذبات کے تحت اس کو بٹھایا جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے۔ اگر آپ جان بوجھ کے اس سے ملنے سے انکار کرتے ہیں تو اسلام جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا، یہ حسن معاشرت کے خلاف ہے۔ پھر ٹیلی فون کے لیے جو ہے مہذب طرز گفتگو جو ہے اختیار کرنا، دور جدید میں جہاں دیگر آلات جو ہیں ویسے ہیں جو اس سے قبل اسلام کے ابتدائی دور میں موجود نہیں تھے، آج بھی جو ہے وہ ٹیلی فون یا موبائل جو ہے ایسے ٹولز ہیں جن کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، تو اسلام نے اس کے استعمال میں بھی محتاط رویہ جو ہے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس ٹول کے استعمال میں ایسے غلط جو ہے وہ گفتگو کے اوقات جو ہیں مقرر کیے جائیں جو آرام کے اوقات ہوں، مثلا رات کے وقت میں یا دوپہر کے وقت میں یا نماز کے وقت جو ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے، اور پھر گھر کی خواتین سے بات کرنے کی بجائے گھر کے مردوں سے جو ہے بات کرنا مناسب ہے، اور اگر کسی مجبوری کے تحت کسی عورت سے بات کی جائے تو اس کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھا جائے۔ اسی طرح خواتین سے بھی پردے کے احکام کے حوالے سے یہ بات ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسا نرم لہجہ اپنی گفتگو میں اختیار نہ کریں کہ سننے والا جو ہے وہ کسی اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہو جائے۔ پھر یہ کہ الزام تراشی سے بچنا، اسلام جو ہے معاشرتی اور ذہنی سکون جو ہے اس کا قیام کا حکم دیتا ہے، اور معاشرتی زندگی میں الزام تراشی جو ہے ایسی چیز ہے جو نفرت کو اور عداوت کو پیدا کرتی ہے۔ ہمارا عام رویہ یہ ہے کہ ہم
بغیر سوچے سمجھے الزام تراشی میں بڑے بے باک جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے اس کے لیے قذف کی سزا جو ہے مقرر کی ہے کہ اگر بغیر سوچے سمجھے جو ہے کسی عورت پر زنا کا الزام لگا دیا جائے اور اس کے لیے گواہ جو ہے موجود نہ ہوں تو پھر وہ اپنے ہی الزام کے ثبوت میں 4 گواہ پیش کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر اسے 80 کوڑے کی سزا ملے گی تاکہ وہ اپنی اس حرکت کی سزا بھگت سکے۔ حسن معاشرت کے لیے جو ہے مزید ہدایات جو ہے وہ دی گئی ہیں کہ اسلام نے عرب معاشرے میں رائج کی جاہلانہ روایات کی جو ہے اس کا خاتمہ کیا، اس کی اصلاح کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کسی جنگ وغیرہ پر لے جاتے تو وہ جاتی دفعہ اپنی کسی عزیز کو اپنے گھر کی چابیاں دے جاتے اور ساتھ ہی یہ کہہ جاتے کہ گھر کی اشیاء سے اگر آپ کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ وہ شخص اپنے آپ کو گھر کا امین سمجھتے ہوئے کوئی چیز نہ کھاتا۔ ایسی روایات ملتی ہیں کہ جب صاحب خانہ واپس آتے تو حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو واپس کر دیا کرتے۔ شریعت نے جو ہے اسے غیر ضروری قرار دیا اور فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی اپنے گھر سے کھانے کی اجازت دیتا ہے تو کسی جو ہے وہم میں پڑے بغیر کھا پیا لیا کرو تاکہ تم جو اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہو امانت کے طور پر تو تمہیں اتنا اجازت ہے کہ تم وہاں پہ رہتے ہوئے اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس گھر سے کچھ نہ کچھ کھا پی سکتے ہو۔ اور پھر یہ کہ ایک دوسرے کے ہاں کھانا جو ہے وہ بھی حسن معاشرت کا ذریعہ ہے۔ لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم مل کر کھاؤ یا اکیلے اکیلے کھاؤ، اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلوا جمیعا ولا تفرقوا فإن البرکۃ مع الجماعہ، مل کر کھاؤ تنہا نہ کھاؤ، برکت مل بیٹھ کر کھانے میں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 افعال جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو السلام علیکم کہو اور پھر کھانا کھلاؤ، تو کھانا کھلانا جو ہے اسلام میں کار ثواب ہے اور بہت ہی برکت کا باعث ہے، اور مل جل کر کھانا جو ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ حسن معاشرت کے حوالے سے سب سے اہم چیز جو ہے حسن ظن کا ہونا ہے کہ مسلمان آپس میں رہیں اور بدگمانی اختیار نہ کریں اور کسی بھی قسم کی غیبت میں، عیب جوئی میں، الزام تراشی میں مبتلا نہ ہوں۔ اس سلسلے میں سخت گیر قسم کا مؤثر نظام دیا گیا ہے۔ حد زنا، حد قذف، حد لعان جو ہیں وہ اسی سلسلے کی کڑی سزائیں ہیں تاکہ کوئی کسی کی عزت کو، عزت نفس کو مجروح نہ کر سکے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ آپس میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے بدگمان مت ہو۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اجتنبوا، بچو گمان سے، ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان جو ہیں وہ صرف گناہ ہی ہوتے ہیں، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ ایمان والو بدگمانی سے بچو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ بدگمانی رکھنا جیسے سورہ حجرات میں جو ہے حسن معاشرت کے حوالے سے بہت سے جو ہیں برائیوں سے منع کیا گیا ہے کہ غیبت کرنا، کسی کے غیب عیوب جو ہے وہ تلاش کرنا اور پھر کسی کے بارے میں بدگمانی رکھنا یا کسی کو برے القاب سے پکارنا، یہ سب چیزیں حسن معاشرت کو خراب کرنے والی ہیں، اس لیے اسلام نے ان سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اور یہ کہ جو دوسروں کے عیوب کو ٹٹولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے افشا کرے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اس لیے ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن ظن اور ایک اچھے گمان کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ رہنا چاہیے
اور کسی کے بارے میں کوئی تہمت الزام تراشی جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے نہیں کرنی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔